الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، جن کو ادا کرنا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کے لائے ہوئے دین پر اور اس کے ایک ایک حصے پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ دوسرا حق یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے، محبت اپنے اولاد سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اسی طرح آپ کی تعظیم کی جائے، یہ بھی آپ علیہ السلام کا حق ہے، آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام پہ درود بھیجا جائے، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بے شمار حقوق ہیں، ان میں سے دو حق آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ پہلی جو بات بتائی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نبی پہ درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ ایک کیسی عبادت ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہوں اور فرشتے بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجو۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین عبادتوں میں سے ہے اور آپ علیہ السلام کے حقوق میں سے ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے پوری زندگی میں انسان کے اوپر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پہ درود شریف بھیجنا فرض ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد کسی مجلس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجنا واجب ہے۔ اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ کا نام لیا جائے گا اتنی مرتبہ آپ پہ درود بھیجنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام کسی مجلس میں جتنی مرتبہ لیا جائے اتنی مرتبہ آپ علیہ السلام پہ درود بھیجنا واجب ہے۔
تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام مبارک لیا جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا ایک مرتبہ تو واجب ہے، اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ کا نام لیا جائے گا آپ پہ درود بھیجنا بہتر ہے، افضل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی اس شخص پر جو آپ کا ذکر مبارک سننے کے باوجود آپ پہ درود نہ بھیجے۔ بخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر خیر کیا جائے، میرا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، بخیل کہا اللہ کے نبی نے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اس بد دعا پر جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ رمضان میں عام طور پہ وہ روایت سنائی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ تو اس میں سے پوچھنے پر صحابہ کرام کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہی۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بد دعا دے رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو کیسی بدبختی ہوگی، بدقسمتی ہوگی اس شخص کی کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کے آپ پہ درود نہ بھیجے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف کریں گے اور اس کے 10 درجے بلند فرمائیں گے۔ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند کریں گے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ یہ درود شریف کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح کسی بھی دعا کے بارے میں بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے، کسی بھی عبادت کے بارے میں بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے یہ عبادت میری قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہو بھی سکتی، قبول نہیں بھی ہو سکتی، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ قبول نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں، وہ قبول ہونے ہی والی ہے کسی بھی طریقے سے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی میں آپ تشریف فرمائیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے اللہ کی تعریف کی سب سے پہلے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اس کے بعد میں دعا مانگنے لگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سل تعطا، سل تعطا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم مانگو تم کو دیا جائے گا، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ یعنی دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے، پہلے انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا، اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی۔ تو دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے دعا مانگی جائے گی تو دعا قبول بھی ہوگی کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، اس کے بعد جو دعا آپ کو مانگنی ہو دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھیے ہم ادا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا صلہ درود شریف کے شکل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دینا ہے، اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ فرشتہ جہاں بھی ہم درود بھیجیں گے، فرشتے ہم سے درود کو لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، فلاں آپ کا بندہ، فلاں آپ کا امتی، فلاں آپ کا امتی جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے بارے میں خاص طور سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پیش کرو، چونکہ تمہارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم پڑ جائے گی۔ وہ دیکھے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے دست مبارک میں ایک پرچی ہے، وہ اس کے میزان عمل میں وہ پرچی آپ رکھ دیں گے، اس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہوں گے، وہ پوچھے گا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور وہ پرچی کیا ہے جو آپ نے میزان عمل میں رکھی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا امتی، میں تیرا نبی ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور وہ پرچی میں وہ درود تھا جو تو نے دنیا میں میرے اوپر بھیجا تھا، آج تیری ضرورت کے وقت میں وہ درود میں نے تجھے لوٹا دیا، اس کی وجہ سے بندے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کے پلڑے کو درود شریف بھاری کرنے والا ہے، جھکانے والا ہے۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانے والا ہے ہم کو یہ درود، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اس طرح سے کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم کو ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی ہم کو ملے گی۔ اس لیے صبح سے شام تک کا جو ہمارا وقت ہے، اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر درود کا نذرانہ پیش کر دیں گے تو اس سے کون سا ایسا مسئلہ، کون سی ایسی پریشانی ہو جائے گی، کون سی ایسی مصیبت آ جائے گی، ہمارا مسئلہ اپنا حل ہو جائے گا۔ کتنا وقت ہم برباد کرتے ہیں، کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت فون پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے گھنٹوں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے گھنٹوں ہمارے برباد ہو رہے ہیں۔ کتنے ضعیف لوگ ایسے ہیں، اخبار لے کے بیٹھے ہیں، ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں، دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنا وقت ایسا ہے ہم یوں ہی برباد کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے، چورستوں پہ بیٹھ کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے کتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت کو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں استعمال کر لیں، خاص طور پہ جمعے کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لیے خاص کر لیں، ہمارے دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، دن میں 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ، جمعے کا دن اگر ہو تو اس سے زیادہ، جتنا وقت ہم کو ملے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کریں گے تو یہ آپ کے حقوق میں سے ہے۔ اس سے ہمارا اپنا مسئلہ حل ہونے والا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہونے والے ہیں، ہمارے اپنے درجے بلند ہونے والے ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، کیسے مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجیں گے، اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسے گی، ہمارے اپنے گناہ معاف ہوں گے، ہمارے اپنے درجے بلند ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت تو ایسے ہی گزر رہا ہے، کل قیامت کے دن کام آنے والے وہ اوقات ہیں جو اللہ کی عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں جو اوقات خرچ ہو جائے، وہ اوقات ہمارے لیے قیمتی بن جائیں گے، اور وہ کل قیامت کی ہولناکیوں سے ہم کو بچانے والے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا ہم کو مستحق بنائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں فون میں بزی ہیں، کتنے ایسے گروپ ہیں جن گروپوں میں وقت دے رہے ہیں، کتنے ایسے دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، دوست کا میسج دیکھتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر میسج دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں۔ دوستوں کے لیے تو وقت ہمارے پاس ہے، گھر والوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فضول گپے مارنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینکڑوں احسانات
احسانات ہمارے اوپر ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم بچے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. جو بھی زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے انہی کے صدقے میں، کائنات جو سجائی گئی بنائی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم کو یہ زندگی ملی، اور اب ہم آپ کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے کتنی بدبختی ہوگی، اور ہمارے لیے کتنی محرومی کی بات ہوگی، اور ہمارے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی. اس لیے ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور اس کے لیے کچھ وقت خاص کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنے کے لیے. صبح سے شام تک کے لیے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ کون سا ایسا مشکل عمل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا چھوٹا درود ہے. درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. درود کے مختلف صیغے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس کے اوپر کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، اس میں دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. یا نماز میں آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہمارا کتنا وقت ایسے ہی برباد ہوتا ہے، اس کی طرف ہم نظر نہیں کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں اچھی خاصی ہو گئی ہیں پھر بھی اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. مرنا ہے یقینی ہے، ہم کو پتا ہے. قبر میں جانا ہے یقینی ہے، ہم کو پتا ہے. قبر میں جانے کے بعد میں زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، سوالات ہونے والے ہیں. اور مرنے کے بعد آخرت میں زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، سب پتا ہے. لیکن ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کو تیار نہیں ہیں. اوقات ہمارے یوں ہی برباد ہو رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اور کم سے کم صبح سے شام تک کے اوقات میں 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ، وقت اگر ہو تو 500 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود کا ہدیہ پیش کریں، درود کا نذرانہ پیش کریں. یہ درود کیا ہے؟ یہ ہم اللہ رب العزت سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کا صلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں. آپ اپنے نبی کو، ہمارے محبوب کو اپنے شایان شان بدلہ دیجئے، اپنے شایان شان صلہ دیجئے، اپنے شایان شان انعام دیجئے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں. تو یہ میرے دوستو، تھوڑا سا وقت نکالیں، وقت نکال کے ہم درود شریف کا معمول بنائیں، درود شریف کا معمول بنائیں. اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. یہ سارے فضائل اس کے آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں. تو یہ ایک حق ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا حق جو بتایا گیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے عقائد بنائیں گے، عبادات آپ کے جیسے بنائیں گے، معاملات آپ کے جیسے کریں گے، معاشرت آپ کی جیسی بنانے کی کوشش کریں گے، اخلاق آپ کے جیسے بنانے کی کوشش کریں گے. زندگی کے ہر شعبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور آپ کی تعلیمات کو اپنائیں گے، آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے. جو کام اللہ کے نبی نے جس طریقے پہ کیا اس کام کو ہم ویسے ہی کرنے کی پوری کوشش کریں گے. شادی ویسے کریں گے جیسے کہ اللہ کے نبی نے شادی کی. شادی کے موقع پہ ناچ گانے یا میوزک گانے باجے یہ فضول و بیکار قسم کی چیزیں دشمنان اسلام سے، غیروں سے ہم نے لے لی اور ان کے طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر میرے دوستو، سکون کی تلاش کرنا، راحت کی تلاش کرنا اور یہ سمجھنا کہ زندگی میں سکون آئے، یہ خام خیالی ہے، بیوقوفی ہے، نادانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جائیں گے اور زندگیوں میں سکون چاہیں گے، راحت چاہیں گے، آرام چاہیں گے تو نہیں مل سکتا. ہر طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی ہم کوشش کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی ہم کوشش کریں گے. آپ نے غزوہ احد کے بارے میں سنا، 3000 سے زیادہ مشرکین کا لشکر ہے، مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے. جنگ بدر کے بدلے کے طور پہ، جنگ بدر جو ہوئی تھی مشرکین کا جانی مالی نقصان ہوا تھا، 70 مشرکین مارے گئے تھے، 70 قید کیے گئے تھے. بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ احد، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. اس میں 3000 سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں نکلتے ہیں، مدینے سے باہر آ کے مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے احد پہاڑ کو پیٹ کی جانب کرتے ہیں. مسلمانوں کی جو تعداد ہے 700 ہے، دشمنوں کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 700 ہے. غزوہ
احد پہاڑ جو ہے اس کو آپ نے اپنی پیٹھ کی طرف کیا ہوا ہے، ایک درہ ہے پہاڑی، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو کھڑا کیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو امیر بنایا، 50 صحابہ کرام کو وہاں پہ کھڑا کیا۔ وہاں سے اندیشہ تھا دشمن کے حملہ کرنے کا، آپ نے پتہ لگا لیا، اندازہ لگا لیا، آپ نے صحابہ کرام کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، ان کی ذمہ داری بتا دی، ان کو سمجھا دیا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اس جگہ پہ تم کو کھڑا رہنا ہے، دشمن کے یہاں سے آنے کا اندیشہ ہے، جنگ ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ 50 صحابہ کرام وہاں پہ ہیں، تیر انداز ہیں، ماہرین ہیں، تیر اندازی میں ماہر ہیں، وہاں پہ ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب جنگ شروع ہوتی ہے، مشرکین سے مقابلہ ہوتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں مشرکین شکست کھا جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں، اور میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو 50 تیر انداز صحابہ کرام ہیں پہاڑ کے اوپر جن کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی چلو جنگ ختم ہو گئی، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی جائیں گے اور مال غنیمت کو جمع کریں گے، اس لیے وہ مسلمان نیچے آنا چاہتے ہیں۔ ان کے امیر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے ہم سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے جگہ ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم کو یہیں پہ کھڑا رہنا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ جنگ کی حد تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، اب ہم جا سکتے ہیں، مال غنیمت جمع کر سکتے ہیں، اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے سارے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ امیر مسلمانوں کے عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ میں 10 صحابہ کرام پہاڑ کے اوپر ہیں، باقی سارے نیچے آ گئے، مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مشرکین وہاں پہ بھاگ رہے ہیں۔ خالد ابن ولید نے دیکھا کہ بھئی یہ جگہ خالی ہے، صرف 10 لوگ ہیں، ان کو حملہ کر کے آسانی سے شہید کیا جا سکتا ہے۔ یہ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، انتہائی جری اور بہادر اور دلیر یہ سپہ سالار ہیں۔ یہ 400 لوگوں کو لے کے وہ درہ پہاڑی جس پہ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، وہاں سے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، 10 کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 400 کا مشرکین کا ریلا نیچے آتا ہے، اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے، اچانک مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ مشرکین حملہ کرتے ہیں تو سامنے جو مشرکین بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہماری فوج پہاڑ کے اوپر سے آ رہی ہے، وہ بھی واپس آ گئے، وہ بھی آ گئے، یہاں سے 400 آ گئے، مسلمان بیچ میں پھنس گئے۔ اب ایسا پھنسے کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پہ چلنے لگی، 70 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا، لوہے کی جو ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی آپ کے ماتھے میں دھس گئی، جس کی وجہ سے چہرہ پیشانی زخمی ہو گئی، چہرہ پورا خون آلود ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو چوٹ آئی، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کی جو وجہ ہے وجوہات بہت ساری بتائی گئی۔ یہ جو فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کی بہت سی وجوہات بتائی گئی۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس جگہ چھوڑنا نہیں ہے، اسی جگہ پہ تم کو ٹھہرے رہنا ہے، اور صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی۔ ایسی مقدس جماعت، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبوب جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفر سے نفرت ان کے دلوں میں لکھ دی گئی ہے، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ ایسی جماعت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کے لیے ہم نے جنت کی خوشخبری اور بشارت دے دی ہے، ایسی پیاری جماعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور آپ کے تربیت یافتہ، ان سے ایک غلطی ہو رہی ہے، اجتہادی غلطی، جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہ جنگ کی حد تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی تو اب ہم جا سکتے ہیں، مال غنیمت کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر جو حالات آئے، ان کے محبوب زخمی ہوئے، اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر میرے دوستو حالات آئیں گے،
حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. جب جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا، اجتہادی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اتنی بڑی آفت آئی، مصیبت آئی، تو جان بوجھ کے اگر مسلمان اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے شادی کے طریقوں میں، نکاح کے طریقوں میں اللہ کے نبی کے طریقوں کی خلاف ورزی کرے گا، سنت کی خلاف ورزی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، لباس آپ کے طریقے کے خلاف پہنے گا، بال آپ کے طریقے کے خلاف رکھے گا اور آپ کے طریقے کے مطابق داڑھی نہیں رکھے گا اور سنتوں کو نہیں اپنائے گا، تو پھر میرے دوستو کیا کچھ آفتیں ان پہ نہیں آئے گی، کیا کچھ مصیبتیں ان پہ نہیں آئے گی، کیا کچھ حالات ان پہ نہیں آئیں گے. مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی، آپ کے سنتوں کے خلاف جانے کی وجہ سے، آپ کے طریقے کے خلاف جانے کی وجہ سے. کاروبار ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تجارت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، معاشرت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے اخلاق آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. زندگی کا کون سا کام ایسا ہے جو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں؟ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. ہماری اپنی زندگیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں، آپ کی تعلیمات نہیں ہیں، تو پھر میرے دوستوں کیا آفتیں نہیں آئے گی، کیا مصیبتیں نہیں آئے گی، کیا پریشانیاں نہیں آئے گی، کیا مسلمانوں کو پیٹا نہیں جائے گا، مارا نہیں جائے گا؟ حالات آئیں گے، بد سے بدتر آئیں گے. اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں. تو پھر میرے دوستو حالات ختم ہوں گے اور حالات ہمارے موافق بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.